وقت امت مسلمہ پر کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. باہر والے اپنے ہم آپس میں کیا چلیں ملک کی حالات بھی چھوڑیں, عالمی تو دور کی بات ہے, ملک کی بھی چھوڑیں, کیا آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے میں, جنت کے لیے داخل ہونے کا معیار بنانے میں کچھ محنت کر رہی ہیں؟ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, صبح 3 بجے اٹھ جاتی ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی؟ مجھے وہ یاد آ گیا, سبحان اللہ. بچے ہیں, ذرا اللہ تعالیٰ ان کی سستی غفلت دور کرے, تو ان کو مائیں محنت کرتی ہیں, جگاتی ہیں, لیکن وہ آخر تنگ ہو کے مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ وہ 3 بجے جو اٹھ جاتی ہیں, آپ کا مسئلہ کیا, آپ کو نیند نہیں آتی؟ میں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, میں اپنے رب کے پاس دوڑی چلی آتی ہوں. مجھے رب کی محبت سونے نہیں دیتی, مجھے رب کی محبت سونے نہیں دیتی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا, میں نے کہا تھا کہ قوم کو لے کے آنا, تو کوہ طور پہ پہلے کیوں آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, اے رب میں اس لیے جلدی آ گیا, میں فرض سے پہلے, میں فجر سے پہلے, میں تہجد کے وقت میں مجھے تیری محبت سونے نہیں دیتی. اللہ اکبر. تو جب مائیں ایسی بنے گی تو بچے لا محالہ نماز فرض کے لیے اٹھیں گے. جب مائیں ایسی ہوں گی کہ گھر کے ماحول میں ہم ایز اے مسلمہ, آپ فلسطین والوں کی مدد نہیں کر سکتی, آپ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, اللہ کے لیے سیاست میں پڑھنے کے بجائے وہ قرب قیامت حالات ہیں, پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو ایک ایمانداری کا ریویو دوں گی. گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کے مشن میں کچھ جو میری انکوائری کے لیے آئے کہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہے, پتہ نہیں شاید قادیانی نہ ہو یا شاید شیعہ نہ ہو, تو اتنا بڑا اظہارہ بن رہا ہے, میڈیا پہ آ رہا ہے, تو وہ انکوائری کے لیے آئے. جب انہوں نے اپنے جائزہ لیا, ہمارے پیچھے پتہ نہیں کتنی بار آئے, اور آخر میں ملاقات کی تو انہوں نے شاباش دی, تھپکی دی اور کہا کہ ہم آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں, بہن بے فکر ہو کر کام کریں, اور اپنا تعارف بھی کرایا, اور مجھے بعد میں اپنے آفس میں بلایا اور مجھے خوشی ہوئی. الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ وہ فلسطین پاس میں فلسطین کے ساتھ ہیں, اور ہم ایسے ہی اپنی حکومت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے اداروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر ہم اپنے حصے کا کام کریں نا, اسلام کو اپنے دل کے اوپر, اپنے گھر کے اوپر نافذ کریں نا, یہی بہت بڑا جہاد ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. باہر والوں کی آپ چھوڑیں, پہلے ذات سے ابتدا کریں. انی ذاہب الی ربی سیہدین. پھر دعا مانگی جب سب کچھ چھوڑ کے. لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے, وہ ساتھ تھے, بیوی سارا, زوجہ سارا علیہ السلام ساتھ ہیں, لے کے چلے. تو کیا مانگتے اللہ, یہ میرا چھوٹا سا کنبہ قبیلہ ہے, اللہ ایک بیٹا ہے, ایک بیوی ہے, ایک بھتیجا ہے, اللہ تجھ سے اولاد مانگتا ہوں, ربی حب لی من الصالحین. سبحان اللہ. یہ دعا صرف ان کے لیے نہیں ہے جو بے اولاد ہیں, یہ ان کے لیے بھی ہے جو صاحب اولاد ہیں, کیونکہ اولاد کا ہونا بھی میں بتا رہی تھی, اولاد اٹ سیلف, بیٹا نعمت اور بیٹی پیدائشی رحمت نہیں ہوتی. یہ نیکی کے راستے میں اگر جانشین بنے تو یہ پھر آپ کے لیے نعمت یا رحمت ہوتے ہیں, ورنہ تو بیسیکلی بنیادی طور پر اولاد فتنہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بیٹی پیدا ہوئی رحمت آ گئی, بیٹا پیدا ہوا نعمت. غلط. پیدا ہوتے ہی نعمت رحمت نہیں ہوتے. یہ آپ کی تعلیم و تربیت, پرورش یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ نیکوکار ہیں تو نعمت اور رحمت ہے, ادروائز فتنہ ہے, آزمائش اور عذاب ہے. عدوا لکم فاحذروہ, فرمایا تمہارے دشمن ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم واعفوا واصفحوا خیر لانفسکم. عفو سے یقین کیجئے کہ اتنا مصلحت اور حکمت کا ٹائم ہوتا ہے کہ بچوں کو باہر سے اور میڈیا سے جو لبرٹی مل رہی ہے, ماؤں کو خاموشی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا زبان کا روزہ رکھ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب گیسٹ آئے ہوتے ہیں, ہمارا بچوں کے ساتھ وہ ڈیل کا معاملہ کیسے ہوتا ہے, ہم بہت سافٹ, کام, کول, کہ کوئی جھگڑا نہ ہو, بچے بدتمیزی نہ کریں. مہمانوں کے سامنے ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم مہمانوں کے علاوہ تنہائی میں ان کے ساتھ ویسے کریں تو بچے آٹومیٹیکلی مہمانوں کے سامنے آپ کو کوشش بھی نہ کرنی پڑے اور ویسے ہو جائیں. یہ یہاں سے آج یہ لیسن لے کے جائیں کہ اگر آپ جہاد کرنا چاہتی ہیں, آپ فلسطین والوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں,
آپ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے گھر میں گھسے شیطان کو نکالیں، اور اس کے لیے راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ مسٹ، یہ ایک لازمی، جس طرح آپ کا ایک کم از کم بھی جو ڈائٹنگ بھی کر رہی ہو، جو تھوڑا بھی کھاتی ہو، کم از کم دن میں 1 بار 2 بار تو کھانا کھاتی ہوگی نا، کم از کم۔ یہ قرآن کی کم از کم آپ کی کوئی ایک کلاس یہ جینے کے لیے ضروری ہے، وگرنہ صحابہ کہتے تھے اور سلف صالحین کہ وہ ہمیں علم بھولتا جا رہا ہے۔ وہ جہاد پہ گئے ہیں، جہاد پہ جنگ کافروں سے لڑنے کے لیے، اور پھر آتے کہتے اتنا عرصہ قرآن سے دور رہ گئے ہیں، کیونکہ وہ جو بیٹھ کے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ہوتا ہے نا، وہ میدان میں کرنے سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ وہ جہاد کو جب واپس آتے تو کہتے کہ قرآن کو کم وقت دیا۔ آج ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ضرور واقعی اگر آپ چاہتی ہیں الی ربی، اپنے رب کے راستے پر چلنا، فمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو وہ ضرور، آسان لفظوں میں کہوں، آن لائن کسی استاذہ کا یا آپ کے قریبی کسی معلمہ کا مدرسہ گھر ضرور جوائن کر لیں آن ڈیلی بیسس۔ آپ کا مسٹ یہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی روح کی جو ایک صفائی ہے، قلب سلیم ہے، وہ آپ کا رہے، وگرنہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور خود آپ کی پریکٹس میں مسلمان ہیں، نماز پڑھنی ہے، آخری صورتیں وہ بچوں کو خود کرائیں۔